نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نیت کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیت کس چیز کا نام ہے اور جو ہے نیت کس انداز میں ہم کو کرنی ہے۔ جو ہم جو ہے نیت جا کر کے کرتے ہیں نمازوں کی، وہ سنت ہے ہو یا فرض ہو، نفل ہو یا وتر ہو، جو بھی ہو، ہم ان کی جو نیت کرتے ہیں وہ ہم کو کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اور اصل نیت ہم کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ اکثر مسلمان بھائیوں کو دیکھا گیا کہ وہ بعض اوقات اس غلط طریقے کا شکار ہو کر کے کہ نیت زبان سے کہنا ہمارا ضروری ہے، اپنی جماعت تک وہ ترک کر دیتے ہیں، اس کے ثواب سے وہ اپنے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں جماعت کے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا آپ یہ سمجھیں کہ نیت جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ٹھیک، یعنی دل کے قصد کا نام جو ہے نیت ہے، جو ہمارے دل میں ارادہ، جو دل کی کیفیت ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اب اگر ہم نے کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور جا کر کے اس نے 2 رکعت سنتوں کی نیت کرنی ہے، اس نے کہا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت فجر کا منہ میرے طرف کعبہ شریف کو اللہ اکبر کہہ کر کے اس نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، یہ اس کی نیت ہو گئی، اور یہی ترتیب ہے۔ ٹھیک، اب اگر وہ شخص نماز فجر کے لیے گیا اور فجر کی 2 رکعت سنتوں کی ہی نیت کر رہا ہے، لیکن دل میں جو ارادہ تھا، دل کی جو کیفیت تھی تکبیر تحریمہ کے وقت، وہ یہ تھی کہ میں ظہر کی 2 رکعت سنت یا مغرب یا عشاء کی 2 رکعت سنتیں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ اس نے زبان سے درست نیت کی ہو، وقت فجر ہی لیا ہو، لیکن اب اس کی نیت قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت میں اس کا چونکہ دوسرا وقت تھا اور جو پڑھ رہا تھا جس وقت میں وہ دوسرا تھا، تو اس کی اب یہ نیت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو نیت، اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ نیت کر رہا تھا فجر کی 2 رکعت سنت ہوگی، اور اس کے دل کا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، دل کا جو اس کا قصد تھا اور جو اس کی کیفیت تھی وہ یہی تھی تکبیر تحریمہ کے وقت کہ میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، سنتوں کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس نے زبان سے کہنے میں کیا ہوا کہ اس سے بجائے فجر کے وقت کے ظہر کا وقت نکل گیا، مغرب یا عشاء کا وقت نکل گیا، تو اب کیا اس کی نماز ہوئی، اس کی نیت ہوئی؟ بالکل ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ جو اصل نیت تھی وہ اس کے پاس میں تھی، اور جو یہ زبان سے کہنا یہ ایک مستحب طریقہ ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں زبان سے کہنا نیت کا یہ رواج نہیں تھا، یہ بعد میں فقہائے کرام نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس جو ہے رواج کو رائج کیا کہ زبان سے نماز کی نیت کہنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے، کہہ لینا چاہیے، لیکن فرض و واجب لازم نہیں ہے۔ اب جو نیت اصل ہے، لازم ہے، ضروری ہے، وہ ہے دل کے ارادے کا نام۔ اب اس شخص کے پاس میں وہ نیت موجود تھی، لیکن زبان سے بجائے اس وقت کے کوئی دوسرا وقت نکل گیا، تو اب اس کی نیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی اس کی نماز پر کوئی فرق پڑ سکتا۔ دیکھا یہ گیا کہ بہت ساری جگہوں پر ہمارے بھائی جاتے نماز کے لیے، تو انہوں نے مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لی، ادھر امام صاحب جو فرض پڑھا رہے تھے، اس فرضوں میں انہوں نے سورہ فاتحہ قرات کرنے کے بعد وہ رکوع میں پہنچ گئے، یہ سلام پھیر کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ وہاں چاہتے تو بآسانی رکوع کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ اب یہ کوئی 5 ٹائم کی نماز ہی نہیں ہے جو کہ نیت ان کے ریٹر ہوئی ہو، اب یہ نیت کے تو انہیں کو الفاظ ڈھونڈنا پڑتے ہیں، ادھر ادھر سے لانا پڑتے ہیں۔ اب یہ وہاں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض، جب تک یہ اس طرح سے اپنا جو نیت کو لا رہے ہیں، الفاظوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اتنے میں امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا رکوع ختم۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر قاعدہ آخرہ میں ہے، کیونکہ ان کی نیت ہی ایک آدھ منٹ میں ہو کر کے نمٹتی ہے، مکمل طور پر ان کی کوئی نیت زبان پہ ہے تو انہیں تو الفاظ ڈھونڈ کے لانا پڑتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے وقت فجر کا منہ میرا طرف کعبہ شریف کو پیچھے اس امام کے، تب تک اس طرح کے انداز میں یہ نیت کرتے ہیں، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ جماعت معنی رکھتی ہے، نہ کہ زبان سے کہنا یہ الفاظ آپ کے معنی رکھتے ہو، یہ ایک مستحب طریقہ ہے۔ لیکن ایسے سچویشن میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا جو ارادہ ہے نا
وہ تو مین ہے ہی ہے، اس کا تو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر دل میں ارادہ، آپ اگر فجر کے 2 فرض پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تو آپ کا یہ ارادہ ضروری ہے، آپ کی نیت ضروری ہے تکبیر تحریمہ کے وقت کہ میں جو ہوں فجر کے 2 فرض پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ تکبیر تحریمہ کر لیں، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن آپ زبان سے کہہ لینے کے چکر میں آپ اپنے رکوع کو نہ کھولیں، آپ نے تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، اور آپ لفظ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع میں شامل ہو جائیں، قاعدہ آخرہ اگر امام صاحب تو قاعدہ آخرہ میں شامل ہو جائیں، لیکن اپنی جماعت کو ترک نہ کریں صرف زبان سے الفاظوں کو کہہ لینے کے چکر میں، کیونکہ زبان سے کہنا یہ ایک مستحب طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو اصل نیت ہے وہ ہمارے دل کے ارادے کا نام ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح سے اب اگر نیت میں کوئی کم و بیشی ہو گئی کچھ الفاظ، یعنی کہ اگر جو پہلے کہنے کے تو بعد میں کہہ دیے، بعد میں کہنے کے تو پہلے کہہ دیے، ترتیبات میں کچھ فرق ہو گیا، تب بھی آپ کی نیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ چیز ہی مستحب ہے۔ فرق جب پڑے گا جب فرض یا واجب ہوگی، یہ جو چیز مستحب ہے اگر اس میں کچھ کم و بیشی ہو بھی نہیں تو آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ تو اس لیے اس کو خیال رکھیں۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ نماز کے ثواب سے اس طرح سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آ کر کے نیت کے چکر میں اپنے رکوع چھوڑ دیتے ہیں اور نماز سے بھی ان کی جماعتیں بھی ان کی نکل جاتی ہیں۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں اس دوران لفظ اللہ اکبر یہ بھی ضروری ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہمیں ہاتھ باندھنا، بنا اللہ اکبر کہے ہم نے ہاتھ باندھے تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ہمیں ہاتھوں کو باندھنا ہے، بس یہ آپ خیال رکھیں۔ باقی رہا زبان سے کہنا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ آپ کے لیے لازم یا واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، کہہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں اور دیکھا کہ آپ اگر اس طرح سے الفاظوں کو کہیں گے تو آپ کا رکوع نکل جائے گا یا قاعدہ آخر ہے، پھر آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ وہاں پر لفظ اللہ اکبر کہیں گے، کیونکہ نیت جو آپ کے پاس ہے وہ آلریڈی موجود ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں آپ کی جو وہ کیفیت وہ ارادہ ہے کہ میں آپ فرض پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یا سنت پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے آسان اور احسن طریقے سے نیت کے متعلق میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اب جو ہے اس طرح کی غلطی نہ ہونے پائے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔